آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ واشرف بریتہ، العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد، سیدنا و مولانا ابی القاسم المصطفى محمد، اللهم صل علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطہیرا، اللهم صل علی محمد وعلى محمد۔ اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتاب الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله العلي العظيم۔ آپ حضرات کی خدمت میں اس سورہ مبارکہ کے ذیل میں عرض کیا تھا کہ سارے انسان تباہی کا شکار ہیں، تباہ ہونے والے ہیں، خسارہ اٹھانے والے ہیں، اور اس تباہی سے نجات دلانے والی چیز صرف ایک ہے، اور وہ ہے ایمان۔ اور ایمان انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا، ایمان کو نہیں پا سکتا، ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ صبر حاصل نہ کر لیں۔ اور صبر حاصل کرنے کے 4 طریقے بتائے ہیں امیر المومنین علیہ السلام نے۔ صبر حاصل ہوگا شوق کے ذریعے سے، صبر حاصل ہوگا خوف کے ذریعے سے، صبر حاصل ہوگا زہد کے ذریعے سے، اور صبر حاصل ہوگا انتظار موت کے ذریعے سے۔ جو شخص شوق رکھتا ہوگا خدا تبارک تعالیٰ کی ابدی نعمتوں کا، بہشت کا، وہ بہشت کے خاطر دنیا کی ہر خواہشات نفسانی کو وہ خیر بات کہے گا، اور اس بارے میں اسے صبر حاصل ہوگا۔ جو شخص جہنم کا خوف رکھے گا، خدا کا خوف اس کے دل میں ہوگا، اسے بھی صبر حاصل ہو جائے گا۔ اور جو دنیا سے بے میل اور بے رغبت ہوگا، دنیا کی زندگی کو اہمیت نہیں دے گا، دنیا کے جو اٹریکشن سے اس کو اہمیت نہیں دے گا، اس کے لیے وہ اٹریکشن ہے ہی نہیں، اس میں اس کا دل لگا ہوا ہی نہیں ہے۔ اس کا دل لگا ہوا کہاں پر؟ بہشت میں لگا ہوا ہے، خدا کی ابدی نعمتوں کو وہ چاہ رہا ہے، دنیا کو وہ چاہتا ہی نہیں ہے۔ فَمَنْ زَهِدَ الدُّنْيَا حَانَتْ عَلَيْهِ الْمُصِيبَاتِ، جو دنیا میں زاہد ہو گیا اس کے اوپر مصیبتیں، دنیا کی جو بھی مصیبتیں دنیا سے متعلق، وہ ساری مصیبتیں اس کے لیے بہت معمولی ہوں گی، بہت ہلکا ہوگا دنیا کی مصیبتیں۔ اس کے لیے قرآن مجید میں مثال موجود ہے۔ سورہ مبارکہ یوسف کے کتنے بھائی تھے؟ 11 بھائی، یوسف 12واں تھا، ٹھیک ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دشمنی رکھتے تھے اس کے بھائی، یوسف پہ عاشق نہیں تھے، دوست نہیں رکھتے تھے، حالانکہ انہیں دوست رکھنا چاہیے تھا، ان کا بھائی تھا۔ بھائی سے بھائی اگر محبت نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ وہ محبت نہیں رکھتے تھے حضرت یوسف سے، کیا رکھتے تھے؟ عداوت رکھتے تھے، دشمنی رکھتے تھے، حسد تھا انہیں، جیلسی تھی انہیں۔ اس جیلسی اور حسد کی وجہ سے ان کے دل میں عداوت آ گئی تھی، لہذا وہ یوسف پہ راغب نہیں تھے، یوسف کو دوست نہیں رکھتے تھے۔ تو انہوں نے یوسف کو کتنے میں بیچا؟ فَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند درہموں میں، چند، قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے یوسف کو صرف چند درہموں میں بیچ دیا۔ کیوں چند درہموں میں بیچ دیا؟
ایسا خوبصورت اور ایسا لائق بیٹا بھائی کو کہ جس کو بعد میں عزیز مصر نے، یعنی مصر کا وزیر اعظم سمجھ لیا آج کے زمانے میں، اس زمانے میں اس کا نام عزیز مصر ہوا کرتا تھا. شاہ مصر کے اندر جو ہوتا تھا اسے عزیز مصر کہتے تھے. اس عزیز مصر نے کتنے میں خریدا؟ 2000 جی 3000. ارے نہیں، سارا خزانہ خالی ہو گیا اس کا، سارا اس کا خزانہ خالی ہوا. خزانہ خالی ہوا. شرط یہ تھا کہ یوسف کو ایک پلے میں رکھیں گے، دوسرے پلڈے میں، یا کیا کہتے ہیں آپ، پلڑا، ہاں، اس میں وہ عزیز مصر، مصر کا پرائم منسٹر اپنی ساری دولت لا کے رکھے گا. اگر وہ دولت حضرت یوسف کے وزن کے برابر، حضرت یوسف کتنے سال کے تھے اس وقت؟ 11 یا 12 سال کا تھا. کوئی بہت بڑا اور بہت جسیم کوئی ریسلر نہیں تھا، بہت اس کی وزن نہیں تھی، لیکن نبی تھا. نبی کی قدر و قیمت بتانا تھا کہ نبی کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے. تو لہذا عزیز مصر اپنا سارا دولت لا کر اس نے پلڑے میں ڈال دیا، لیکن یوسف کا پلڑا ابھی بھی باری رہا. عزیز مصر کے پیشانے پر پسینہ آ گیا اور اس کا منہ اتر گیا کہ بھائی سارا خزانہ لا کے رکھ دیا، پھر بھی میں یوسف کو خرید نہ سکا، تو اب میں کیا کروں؟ نبی اللہ تھے. نبی کا دل بڑا مہربان ہوتا ہے. عام مومن کا دل بڑا مہربان ہوتا ہے. مومن جو ہے وہ مہربان ہوتا ہے، بڑا کائنڈ ہوتا ہے، بڑا سافٹ ہوتا ہے. تو جو مومنین کا نبی ہوگا وہ کتنا سافٹ ہوگا، کتنا مہربان ہوگا. عزیز مصر کے اترتے ہوئے چہرے کو اور پیشانی پر آئے ہوئے پسینے کو نہ دیکھ سکا. کہا عزیز مصر مجھے ایک کاغذ اور قلم لا کے دے. کافر تھا مگر فوراً کاغذ اور قلم لا کے پیغمبر خدا کو اس نے دے دیا. اور عزیز مصر نے اس کاغذ کے اوپر کیا لکھا اس قلم سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جو خدا تبارک تعالیٰ نے ہم سے کہا کہ ہر اٹھتے بیٹھتے کھانا کھاؤ تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پانی پیو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے پیو، کپڑے پہنو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے پہنو، گھر سے نکلو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے نکلو، گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے گھر میں داخل ہو، گاڑی سٹارٹ کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے سٹارٹ کرو، گاڑی کو چلانا شروع کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے گاڑی کو چلانا شروع کرو. یہ سارے تعلیمات اسلام کا اس لیے نہیں ہے کہ خداوند تبارک تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا نام بڑا ہو. وہ محتاج ہے ہمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کا نہیں. نہ وہ ہمارے نماز کا محتاج ہے، نہ وہ ہمارے روزہ کا محتاج ہے، نہ وہ ہمارا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کا. وہ مہربان ہے، وہ بہت مہربان ہے اپنے بندوں کے اوپر. اس مہربانی کی بنیاد پر خداوند تبارک تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو، کسی مشکل میں گرفتار نہ ہو. ہم اللہ کا نام لے کے اپنا کوئی کام شروع کریں تاکہ ہمارے اس کام میں برکت ہو اور ہم اس کے نتیجے تک پہنچے. اس لیے خداوند تبارک تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرا نام لے کے کام شروع کرو تاکہ میری بلیسنگز تمہیں ملے، میری برکات تمہیں ملے، میری رحمتیں اور برکتیں تمہارے اس کام میں شامل ہو اور تم اس کے نتیجے تک پہنچو. اس لیے تو اتنا دولت دے کے عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا. بھائیوں نے چند درہم، 20 درہم بھی نہیں بنتے تھے، مختلف ہے. 7 درہم میں بیچا تھا، 12 درہم میں بیچا تھا، 17 درہم میں بیچا تھا، لیکن کہیں بھی کسی تاریخ میں بھی 20 درہم ذکر نہیں ہے. 20 سے کم کا ذکر ہے. 20 سے کم درہم میں بھائیوں نے بیچا. کیوں بھائیوں نے 20 سے کم میں بیچا؟ اس لیے کہ بھائی اس میں راغب نہیں تھے، اسے چاہتے ہی نہیں تھے.
اس سے دشمنی رکھتے تھے. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. قرآن کا الفاظ یہ ہے کہ یوسف کے جو بھائی تھے وہ یوسف میں زاہد تھے. یوسف میں زاہد تھے یعنی یوسف سے بے رغبتی رکھتے تھے, یوسف سے دشمنی رکھتے تھے. اس لیے انہوں نے چند درہموں میں شرط کے ساتھ بیچا کہ اس کو بہت دور لے جا کے, اول تو مصر لے جائیں یا اس طرح کا کسی دور علاقے میں لے جا کر, اتنا دور لے جا کے اس کو بیچیں تاکہ یہ ہمارے وطن کنعان, سیریا, شام یہ واپس نہ آ سکے. اور عزیز مصر نے کیوں اتنا قیمت دے کے خریدا کہ اپنا سارا خزانہ دے دیا؟ اس لیے کہ عزیز مصر یوسف میں راغب تھا. تو دونوں باتیں سمجھ میں آ گئی نا کہ رغبت کسے کہتے ہیں اور زہد کسے کہتے ہیں. زہد یہ کہ ہم راغب نہ ہوں, اس لیے کہ دنیا جو ہے وہ فانی ہے. اگر ساری دنیا کی حکومت بھی ہمیں مل جائے تو اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ اینڈ یہ ہوگا کہ کوئی اور ہم سے بڑی طاقت آئے گی اور وہ ہم سے یہ حکومت چھین لے گی. دنیا میں نہیں چھینی حکومتیں, یہ روزانہ کا سلسلہ ہے. یا یہ کہ ہمیں اس دنیا سے جبریل ہے, جبریل تو نہیں آئے گا ہمارے لیے, کون آئے گا؟ اسرائیل آئے گا. اسرائیل آ کے ہمیں یہاں سے لے جائے گا. دنیا پڑی رہے گی, ہماری تخت اور تاج اور سلطنت اور لشکر سب کے سب یہاں پڑا رہے گا اور ہم کو اٹھا کے لے جا کے قبر میں ڈال دیا جائے گا. تو جس کا نتیجہ یہ ہو, جس کا اینڈ یہ ہو, جس کا آخر یہ ہو, اس میں ہم کیوں رغبت اختیار کریں؟ ہم اس میں کیوں نہ رغبت اختیار کریں کہ جو جس کے بارے میں کل میں نے عرض کیا, پرسوں عرض کیا, وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. آخرت خیر بھی ہے, افضل ہے, بہت افضل ہے, بہت اچھا ہے, اور ساتھ میں اس کی دوسری خاص خصوصیت یہ ہے کہ وہ ابقا ہے, وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. ایسی عزت ملنے والی ہے کہ جہاں پر ذلت نہیں ہے, ایسی زندگی ملنے والی ہے جہاں پر موت نہیں ہے, ایسی صحت ملنے والی ہے کہ جہاں پر بیماری نہیں ہے, ایسی سلطنت ملنے والی ہے کہ جہاں پر وہ سلطنت عزل ہونے والی نہیں ہے. تو ہم اس میں کیوں رغبت اختیار نہ کریں؟ آخرت میں خدا کی ابدی نعمتوں میں ہم رغبت اختیار کریں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہ ان کے ایک چاہنے والے تھے لبنان سے, جبل عامل سے, جہاں کے علامہ ہلی علی اللہ مقامہ ہیں, جنہوں نے سارے ایران کو شیعہ کیا. وہ علامہ ہلی نہیں, اس جبل عامل کے ایک بندے مومن ہر سال حج کے لیے جاتے تھے. حج کرنے کے بعد وہ مدینہ منورہ تشریف لاتے تھے, اور مدینہ منورہ میں جانے کے بعد چونکہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے تھے تو امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں جاتے تھے. اور چونکہ امام علیہ السلام مہمان پرور ہوتے تھے, مہمان دوست ہوتے تھے. تمام انبیاء ایسے ہیں, تمام مومنین ایسے ہیں کہ وہ مہمانوں کو بڑا پسند کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کے یہاں پر کوئی مہمان آئے تو ان کی خدمت کرے, تاکہ مہمان کی خدمت نوازی کی جو خدا تبارک تعالیٰ نے اجر رکھا ہے. خدا نے کہا کہ جو تمہارے پاس مہمان آ رہا ہے وہی نہ سمجھو کہ کوئی ایرا غیرہ کوئی آ رہا ہے, وہ میرا دوست ہے. الضیف حبیب اللہ کل عرض کیا تھا, ٹھیک. تو ائمہ علیہ السلام مہمانوں کے لیے خاص انتظام کرتے تھے, اور ان کا ہر سال آنا تھا. تو ایک سال وہ کافی رقم لے کر آئے, اور ظاہر ہے کہ شروع میں امام علیہ السلام کی مہمان نوازی کی وجہ سے وہ کچھ بیان نہ کر سکے, لیکن جاتے جاتے انہوں نے یہ 10,000 دینار امام علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے. کہا مولا میں ہر سال آتا ہوں اور ہر سال میں آپ کے اوپر بوجھ بنتا ہوں,
لہذا یہ رقم میں آپ حضرات آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں تاکہ آپ میرے لیے یہاں مدینہ منورہ میں ایک مکان خریدیں، تاکہ حج کے بعد جب بھی میں آؤں اور میرا کوئی دوست احباب آئے اس سب کے ساتھ میں اس گھر میں رہوں، آپ کو پر بوجھ نہ بنوں۔ یہ رقم دے کے وہ امام علیہ السلام سے رخصت ہوئے اور رخصت ہو کے وہ اپنے علاقے میں چلے گئے۔ ٹھیک، جب وہ اگلے سال تشریف لائے، حج کے بعد وہ مدینہ منورہ تشریف لائے اور آنے کے بعد امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اب یہ تو تصور تو ہے ہی نہیں نا امام کے بارے میں کہ امام علیہ السلام نے مجھ سے کوئی دھوکہ کیا۔ ہو سکتا ہے کہ بھائی میں نے پیسے دیے اور امام نے میرے لیے گھر خریدا ہی نہیں، پیسے جیب میں ڈال دیے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ وہ بالکل مطمئن تھے کہ میرے مولا نے میرے لیے گھر خریدا ہوگا، لہذا سیدھا امام کی خدمت میں گئے کہ جا کر چابی لے کر آئے اور گھر میں آ کر دروازہ کھولے اور اپنے گھر میں جا کر رہے۔ امام کی خدمت میں گئے اور جانے کے بعد گفتگو کر رہے ہیں، لیکن امام علیہ السلام نے کچھ بتایا نہیں انہیں کہ بھائی ہم نے آپ کے لیے گھر خرید لیا اور فلان محلے کے اندر ہے اور ایسا گھر ہے، گھر کے بارے میں ان کو کچھ تفصیلات بتائیں، کوئی سلسلہ نہیں۔ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اب امام کچھ بولیں گے، اب امام کچھ بولیں گے۔ امام علیہ السلام نے کچھ نہیں بولا، آخر یہ تھک گئے، انہوں نے خود سوال کیا، یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول، میں نے آپ کو کچھ رقم دیا تھا ایک گھر خریدنے کے لیے، تو کیا آپ نے وہ گھر خرید لیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے آپ کے لیے وہ گھر خرید لیا ہے، اور تم کیا جانو میں نے کیسا گھر خریدا تمہارے واسطے؟ وہ میں نے تمہیں ایسا گھر خریدا ہے کہ اس کا ایک حصہ رسول اللہ کے ساتھ اس کی جو پڑوس ہوتا ہے، ایک گھر کا حصہ رسول اللہ سے ملتا ہے، ایک حصہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ملتا ہے، اور ایک حصہ اس کا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے ملتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے ایک پرچہ نکالا اور وہ پرچہ نکال کے ان کو دیا کہ یہ گھر کا وہ کیا کہتا ہے آپ؟ ہاں میپ نہیں، گھر کا جو ہاں یہ رجسٹری، اونرشپ، یہ اونرشپ ہے گھر کا، یہ قبالہ ہے گھر کا، فارسی عربی میں قبالہ کہتے ہیں۔ کہا کہ یہ تمہارے گھر کا قبالہ ہے، گھر کا لیا، اور یہ بندے مومن سمجھ گئے نا کہاں کا کہاں۔ گھر مدینے میں نہیں خریدا ہے، گھر کہاں خریدا ہے بتائیے؟ جنت میں خریدا۔ وہ مومن تو اتنا خوش، میں اگر ہوتا تو میرا چہرہ اتر گیا ہوتا کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، جنت کس نے دیکھی ہے، میرے پیسے گئے۔ لیکن وہ مومن تھا، آخرت کے اوپر یقین رکھتا تھا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، وہ آخرت کے اوپر یقین رکھنے والے ہوتے ہیں۔ وہ تو بالکل مست ہو گیا اور بڑا شکریہ ادا کرنے لگا مولا کا کہ اے مولا آپ نے مجھ پر احسان کیا، آپ نے میرے ساتھ بہت بڑی نیکی کی، آپ کا بہت شکریہ۔ اور مولا کے ہاتھ اور قدم چوم کے وہاں سے وہ نکلا، اور اس کے بعد یہ قبالہ گھر کا سرٹیفکیٹ اور جو بھی آپ کہتے ہیں اسے وہ اپنے جیب میں ہمیشہ رکھتا تھا۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے وصیت کی کہ یہ قبالہ میرے ساتھ، میرے کفن میں میرے ساتھ رکھ دیا جائے، اور اس کے کفن میں وہ قبالہ اس کے ساتھ رکھ دیا گیا۔ جب وہ مر گیا اور اس کو دفن کر دیا گیا، اور اگلے دن لوگ دوبارہ فاتح کے لیے گئے، 7 دن تک جانا ہوتا ہے، مستحب ہے، بلکہ 3 دن مسلسل وہاں پر رہنا، خصوصاً رات میں قبرستان میں قبر کے اوپر رہ کے کم از کم 3 دن، اگر ہو سکے تو 7 دن، اور اگر ہو سکے تو 40 دن، پوری رات۔ ہمارے علاقوں میں، آپ کے علاقے میں بھی ہوتا ہوگا کہ مومنین جاتے ہیں، 2-3 مومن قرآن خوان، وہ مغرب سے لے کے صبح فجر سورج طلوع ہونے تک وہاں پر باری باری قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟
تو یہ جب دوسرے دن لوگ گئے ہیں تو اس کے قبر کے اوپر ورقہ پایا. اس ورقے میں لکھا ہوا تھا کہ امام صادق علیہ السلام نے اپنا وعدہ پورا کیا. تو یہ انسان کو اگر ایسا گھر مل جائے آخرت میں تو اس کی طرف ہم راغب نہ ہو، اور دنیا کی اس فانی زندگی کے ساتھ ایسی شیرینی کہ جس میں تلخی بہت ملی ہوئی ہے. ذرا سی خوشی ملتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ خوشی ہے، اور اس کے پیچھے کتنے غم ہیں، کتنے دکھ ہیں، کتنی مصیبتیں ہیں. لہذا کہا گیا کہ تم دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو. دنیا سے اگر بے رغبتی اختیار کرو گے تو دنیا کے بارے میں جیسی بھی مصیبت آئے گی تمہیں وہ مصیبت بہت آسان لگے گی، اور آخرت کے بارے میں اگر تم نے رغبت اختیار کی تو تمہیں خوشیاں نصیب ہوں گی. علامہ مجلسی، علامہ ہلی کا ذکر کیا تو اب علامہ مجلسی کا بھی ایک ذکر سن لیجئے. صلوات پڑھ لے بر محمد. مہو کی ایک بیٹی تھی آمینہ بیگم، مجتہدہ تھی. آج بھی ایران میں صرف مرد مجتہد نہیں ہیں، خواتین بھی بہت ساری مجتہدہ ہیں، آج بھی ہیں. بڑے بڑے مفسر قرآن، فقہ میں بڑے بڑے اجتہاد کیے ہوئے خواتین ایران کے اندر بری ہوئی ہیں. کاش ہمارے یہاں ایک مرد کم از کم مجتہد ہو، اور الحمدللہ اب پاکستان میں مرد مجتہد ہو چکے ہیں. آیت اللہ شیخ اسحاق محمد فیاض، اس سے بڑھ کر کوئی مجتہد نہیں ہے. اگر اس سے بڑھ کر کوئی مجتہد ہوتے، یہ آیت اللہ شیخ محمد اسحاق فیاض جو نجف کے اندر ہیں، جو کوئٹہ سے ہیں ان کا تعلق، اور حقیقتاً افغانستان سے ہیں، لیکن چونکہ پاکستانی پاسپورٹ رکھتے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی ہیں. آیت اللہ خوئی علی اللہ مقامہ کے تمام دروس خارجہ کو آیت اللہ شیخ محمد اسحاق فیاض نے ساری کتابیں لکھی ہیں، نجف کے اندر موجود ہیں. آیت اللہ حافظ شیخ بشیر نجفی نجف کو موجود ہے. آیت اللہ شیخ کیا نام بتایا تھا آپ نے، آغا مہدوی، کراچی کے اندر موجود ہیں، مجتہد ہیں. اور کئی اور سارے قم کے اندر اور دوسرے مقامات کو پر مجتہدین موجود ہیں. الحمدللہ خداوند تبارک تعالیٰ یہ سلسلہ آگے بڑھائے. اور معصوم کا فرمان ہے کہ اگر خداوند تبارک تعالیٰ کسی کے نیکی کی وجہ سے، کسی خاندان کے اندر اس خاندان کی نیکی کی وجہ سے کسی قوم نیک ہو جائے تو اس کی نیکی کی وجہ سے خداوند تبارک تعالیٰ جب ان کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے ان کی اس نیکی کے بدلے میں، تو خداوند تبارک تعالیٰ ان میں فقیہ پیدا کرتا ہے، جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں، جو شریعت کے سمجھنے والے ہیں. ان خاندان میں، ان کمیونٹیز کے اندر خداوند تبارک تعالیٰ فقیہ پیدا کرتا ہے. تو یہ الحمدللہ ہیں. تو آمینہ بیگم مجتہدہ تھی. وہ سیڑھیوں پہ گھر میں چڑھتے ہوئے جا رہی تھی کہ اچانک ان کا پیر پھسلا اور ایک مرتبہ وہ زمین پہ گری. سر ان کا ایک پتھر پر لگا، سر پھوٹا، سر سے خون جاری. اور پاؤں بھی ایک پتھر کو لگا، ساق پاؤں، یہ جو پاؤں کی پنڈلی ہے، یہ پنڈلی بھی کسی پتھر سے لگا اور یہ ہڈی اس کی ٹوٹ گئی. لوگ دوڑے، خواتین دوڑی ان کو سنبھالنے کے لیے، اور جب ان کے قریب گئے تو وہ حیران ہیں. آمنہ بیگم ہنس رہی ہے، بجائے رونے کے آمنہ بیگم ہنس رہی. وہ لوگ تعجب کر رہے ہیں کہ آپ کو دکھ نہیں ہوا، آپ کو درد نہیں ہو رہا ہے. کہہ لیں کہ ہو رہا ہے درد، سر بھی دکھ رہا ہے، پاؤں بھی دکھ رہا ہے، درد ہو رہا ہے، تو پھر آپ ہنس کیوں رہی ہیں؟ تو کہنے لگے کہ مجھے وہ انعامات اور وہ ثواب یاد آ رہا ہے خداوند تبارک تعالیٰ کا، کہ اگر کسی مصیبت کو پر بندہ مومن صبر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں خداوند تبارک تعالیٰ نے جو نعمتیں اور جو ثواب کا وعدہ کیا ہے وہ ثواب مجھے یاد آ گیا، اور اس ثواب کو یاد کر کے میں ہنس رہی ہوں اور میں خوش ہو رہی ہوں.
کس کو یاد آئے گا ایسے موقع کے اوپر؟ جس کو آخرت کے اوپر یقین ہوگا کہ آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، جنت کی نعمتیں خدا تبارک تعالیٰ نے جو قرآن میں بیان فرمائی ہے وہ حقیقتاً ہے. جن کو یقین ہوگا انہیں اس بات کا انہیں یقین ہوگا. ٹھیک. ایک عالم دین حمام میں گزشتہ زمانے میں ایران میں میں جب 82 میں گیا تھا اس زمانے میں بھی محلوں کے اندر حمام ہوا کرتے تھے. اب تقریباً ختم ہو چکے ہیں، جن کے گھر گھر حمام بن چکے ہیں. خوشحالی آئی ہوئی ہے. پہلے گنجائش نہیں ہوتی تھی کہ ہر گھر کے اندر حمام بنایا جائے، لہذا محلے کے اندر ایک حمام مردوں کے لیے، ایک حمام خواتین کے لیے ہوا کرتا تھا. لیکن وہ سارے حمام اب ختم ہو چکے ہیں. تو اس گزشتہ زمانے میں ایک عالم دین جو ہے وہ گئے ہوئے تھے حمام میں، اور حمام میں جانے کے بعد انہوں نے داڑھی سفید تھی میری طرح سے، تو انہوں نے ہینا لگایا ہوا تھا، مہندی، جس کا بھی ذکر ہوا. اب ظاہر ہے کہ آپ نے مہندی لگائی ہے، وہ آج کل کا پولی کلر تو ہے نہیں کہ آپ نے تھوڑا سا لگایا اور تھوڑی دیر میں رنگ جو ہے وہ پکڑ لیا. ایسا نہیں ہے. ہینا جو ہے وہ دیر سے رنگ جو ہے وہ پکڑتا ہے. اب وہ ہینا جو ہے وہ باندھے ہوئے ہیں داڑھی کے ساتھ. ایسے میں کوئی شخص آیا اور اس نے کہا کہ آپ کا بیٹے کا انتقال ہو گیا. ان کا انا للہ و انا الیہ راجعون. بس وہ نکلے نہیں حمام سے. جنازہ تیار ہو گیا اور وہ حمام سے نہیں نکلے. پھر آدمی گیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بیٹا کا جنازہ تیار ہو گیا، آپ تشریف لائیے. کہتے ہیں کہ وہ ابھی ہینا نے جو ہے وہ رنگ ابھی نہیں پکڑا ہے، میں انتظار کر رہا ہوں کہ ہینا رنگ پکڑ لے، پھر اس کے بعد میں غسل کروں، پھر میں باہر آؤں. بیٹے کا جنازہ ہے، اتنا صبر کہاں سے آیا؟ اس لیے آیا کہ خدا تبارک تعالیٰ نے جو وعدہ کیا کہ اگر تمہارا بیٹا گزر جائے، جوان بیٹا، اور اس کے اوپر اگر تم نے صبر کیا تو میں تمہیں یہ اجر دوں گا. وہ اجر جب وہ ان کے نظر کے سامنے ہے کہ خدا تبارک تعالیٰ نے کہا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، قول کے لحاظ سے، بات کرنے کے لحاظ سے خدا سے بڑھ کر کون سچا ہوگا؟ پورا یقین ہے نا خدا تبارک تعالیٰ کے اوپر. اس لیے وہ انہیں صبر ہے. وہ انتظار کر رہے کہ میرے داڑھی میں ہینا رنگ پکڑ لے، مہندی رنگ پکڑ لے، میں غسل کروں اور آرام سے میں حمام سے باہر نکلوں. امام خمینی، تازہ واقعہ ہم سب سن چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں. نجف میں کوئی معمولی بیٹا نہیں، سید مصطفیٰ جو امام کے بھی امید تھے اور امت کے بھی امید تھے. ساری امت جانتی تھی کہ مصطفیٰ مانے ہوئے مجتہد ہیں، اور امام بھی جانتے تھے کہ مجتہد ہیں، اور افکار امام کے وارث تھے، تحریک امام کے وارث تھے. امام بھی امید کرتے تھے کہ میرے بعد یہ سلسلہ میرا بیٹا لے کے آگے چلے گا. امت بھی یہی امید کرتی تھی کہ امام کے بعد ان کا بیٹا جگہ لے گا. ایسا بیٹا دنیا سے اچانک گزر گیا. رات میں بالکل ٹھیک تھا اور صبح جو ہے وہ جنازہ دیکھا گیا. امام نے کیا کہا اس وقت؟ مصطفیٰ کی وفات میں خداوند تبارک تعالیٰ کے الطاف خفیہ میں سے ایک لطف ہے. نہیں فرماتے ہیں کہ مصیبت آ گئی میرے اوپر، کہتے ہیں رحمت آ گئی، خدا نے لطف کیا ہے میرے اوپر، خدا نے میرے ساتھ مہربانی کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا تبارک تعالیٰ کے قول کے اوپر انہیں یقین ہے، اطمینان ہے. تو یہ سب ہمارے لیے درس ہیں. اب دیکھیں کربلا کا واقعہ، ہم اسی لیے تو جمع ہیں، اور ہم ہر سال کرتے ہیں، ہر جمعرات کو کرتے ہیں. جب کبھی ہمیں موقع ملتا ہے شہدائے کربلا کا ہم تذکرہ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیوں مائیں اپنے بیٹوں کو قربان کرنے کے لیے آمادہ اور تیار تھیں؟ کیوں ہر ایک اپنے بیٹے کو سب سے پہلے میدان میں بیچنے کے لیے وہ زور دے رہی تھی، کوشش کر رہی تھی کہ میرا بیٹا پہلا جائے گا، میرا بھائی پہلا جائے گا، میں پہلے جاؤں گا،
کسی دوسروں کو میں پہلے نہیں جانے دوں گا. کیوں؟ آپ اندازہ کریں حضرت عبداللہ ابن جعفر جناب زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر بیمار ہیں، بیمار ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، ناتوان ہو چکے ہیں. جو بیمار ہو جائے انہیں اپنے بیٹوں سے کتنی امید ہوتی ہے کہ یہ میرا سہارا ہوگا. لیکن مدینے سے جب جناب عبداللہ کو پتا چلا کہ امام حسین علیہ السلام نے پروگرام بنا لیا ہے، اب وہ مکے میں رکنے والے نہیں ہیں، وہ جائیں گے کربلا، تو مدینے سے اپنے بچوں کو لے کے مکہ پہنچتے ہیں. مکہ پہنچتے ساتھ ہی انہیں پتا چلتا ہے کہ آج ہی امام حسین علیہ السلام 8 ذی الحجہ کو حج کو عمرے سے بدل کر آپ نے عمرہ انجام دیا اور اب آپ مکے سے نکل چکے ہیں. تیزی کے ساتھ اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر منزل ہے مسجد عمرہ کے پاس کہ جو آج بھی ہے مکے کے باہر کہ جہاں پر عمرہ انجام دینے والے وہاں جا کر عمرہ کا احرام باندھتے ہیں. مسجد عائشہ بھی کہتے ہیں اسے، مسجد تنعیم بھی کہتے ہیں، مسجد عمرہ بھی کہتے ہیں. اس مقام کو پر تیزی کے ساتھ وہ جاتے ہیں اور ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام ابو الفضل عباس علیہ السلام جو رئیس کاروان تھے انہیں آواز دے کر کہتے ہیں کہ ابو الفضل عباس آپ قافلے کو روک لیں. بس ابو الفضل عباس علیہ السلام تھے، کوئی اعتراض تو نہیں کرنا تھا کہ آپ کیوں روک رہے ہیں، صرف اتنا پوچھا کہ قافلہ کو روکنا ہے، سارے خیمے لگانے ہیں، قافلے کو صرف اسی طرح تھوڑی دیر کے لیے روکنا ہے، آپ کا خیمہ لگانا ہے. مولا کیا حکم ہے؟ مولا نے فرمایا کہ صرف میرے لیے ایک چھوٹا سا خیمہ لگا دیں، باقی ویسا انتظار کر لیں، بس تھوڑی دیر کے بعد ہم نکل جائیں گے یہاں سے. جناب عبداللہ ابن جعفر تشریف لاتے ہیں مولا کے خدمت میں اور آ کر کہتے ہیں کہ مولا آپ ایسے نکل گئے، آپ نے ہمیں نہیں بتایا. کہا کہ بس عبداللہ میں کیا بتاؤں، رات خواب میں اماں آئی تھی اور رسول اللہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے کہا کہ حسین وعدہ کا وقت آنے والا ہے، بس اب جلدی سے مکے سے نکل جائیں. تو فرماتے ہیں کہ پھر یہ بناتے رسول کو جناب سیدہ کے وارثوں کو آپ اپنے ساتھ کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ تو آپ نہیں فرماتے کہ ان کے لیے بھی رسول اللہ کا حکم ہے، ان کے لیے بھی جناب سیدہ کا حکم ہے. ان کے لیے فرماتے ہیں کہ ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، خداوند تبارک و تعالیٰ کی مشیت میں یہ ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ یہ انہیں قیدی دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے میں انہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں. عجیب بات ہے کہ خداوند تبارک تعالیٰ کیوں انہیں قیدی دیکھنا چاہتا ہے. مولانا اظہر حسین زیدی علی اللہ مقامہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم اور خداوند تبارک تعالیٰ کے درمیان آپس میں بات ہوئی. خداوند تبارک تعالیٰ نے اپنے دین کے بارے میں فخر کیا، پیغمبر نے اپنے فرزند امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فخر کیا کہ خدا تو جس دین کے اوپر اتنا راضی اور خوش ہے، اتنا تمہیں فخر ہے تیرے دین کے اوپر، مجھے اپنے حسین کو بھی فخر ہے. جب تیرا دین مٹنے لگے گا تو میرا حسین ہوگا کہ جو آگے بڑھ کر تیرے دین کو بچائے گا. تو خدا تبارک تعالیٰ نے کہا تھا اس وقت کہ میری کنیز جو ہے، اگر تیرا حسین میرے دین کو بچائے گا تو میری کنیز خاص تیرے حسین کے نام کو بچائے گی. اس لیے خدا تبارک تعالیٰ چاہتا تھا کہ جناب زینب کو اسیر ہوتے ہوئے دیکھے، تاکہ اس اسارت میں
وہ حسین کو بچائے. بس یہ سننا تھا. اب جناب عبداللہ جناب زینب کی خدمت میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے میری امام کی بیٹی، آپ سفر پر جا رہی ہیں اور ایک خطرناک سفر کو پر جا رہی ہیں، اور آپ کے ساتھ ایک بہت بڑی امانت ہے. ہمارا امام وہ بہت بڑی امانت ہے، اگر ان کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی تو آپ کیا کریں گے؟ جناب زینب فرماتے ہیں کہ عبداللہ بتاؤ میں کیا کروں. فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی خاص مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت کو صدقہ دے کر ٹالا جاتا ہے. تو آپ تو خالی ہاتھ جا رہی ہیں، اس لیے میں اپنے ان دونوں بیٹوں کو لے کر آیا ہوں تاکہ جب رسول کے وارث کو پر کوئی مصیبت آئے تو آپ ایک اپنی طرف سے صدقہ دیں. یہ بڑے بیٹے اون کو اپنی طرف سے صدقہ دے کر اور محمد کو میری طرف سے حسین کو پر صدقہ نکالے. بس عزاداروں، صبح عاشور آتی ہے اور اب جناب زینب منتظر ہیں کہ میرے بیٹوں کو اجازت ملے گی. لیکن جب تاخیر ہوئی تو جناب فضہ کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور جا کر میرے بھائی کو بلا کر لے کر آؤ. امام حسین علیہ السلام جناب زینب کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں، سر جھکائے ہوئے. فرماتے ہیں کہ ماں جائی مجھے بتائیں آپ نے کیوں بلایا ہے. ایک مرتبہ جناب زینب اپنے دامن کو پھیلائے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے سامنے آتی ہے اور فرماتی ہیں کہ وارث رسول، میں تیری بارگاہ میں سوالی بن کر آئی ہوں. میں نے زندگی میں آپ سے کوئی سوال نہیں کیا، آپ سے میں نے کوئی خواہش نہیں کی ہے، آپ سے میں نے کوئی تمنا نہیں کی ہے، کبھی آپ کے سامنے میں نے ہاتھ نہیں پھیلایا ہے، لیکن زندگی میں پہلی مرتبہ سوال کر رہی ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ میرے سوال کو رد نہیں کریں گے، آپ میرے جولی کو خالی واپس نہیں کریں گے. امام حسین علیہ السلام تڑپ کر فرماتے ہیں کہ بہن جلدی سے بتاؤ آپ کا سوال کیا ہے، آپ کیا چاہتی ہیں. فرماتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کے لیے شہادت کی خیرات چاہتی ہوں، مجھے یہ خیرات دیں تاکہ میرے بچے بھی شہید ہوں. بس عزاداروں، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے قبول کیا. جناب زینب خوش ہوئی، دونوں بچوں کو تیار کیا اور تیار کر کے دونوں بچوں کو باہر لے کر آئی. امام حسین علیہ السلام بچوں کو گھوڑے کے اوپر سوار کیا اور جاتے جاتے جناب زینب نے بچوں سے وصیت کی، دیکھو بیٹو، تم جب میدان میں جاؤ گے تو تمہاری نظر فرات کے پانی کے اوپر پڑے گی. اگر تم نے اس پانی کی طرف نگاہ بھی اٹھا کر دیکھی تو میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی. اور دیکھنا، تم میرے خیمہ گاہ میں واپس زندہ پلٹ کر نہیں آنا، تمہیں شہید ہو کر ہی آنا ہے. اگر زندہ پلٹ کر آئے تو بھی میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی. بس یہ وصیت سننے کے بعد دونوں بچوں نے گھوڑے کو اینٹ لگائی. اب بچے جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں، وہاں سے تلواریں آگے بڑھ رہی ہیں، وہاں سے نیزے آگے بڑھ رہے ہیں، وہاں سے تیر بچوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہاں سے پتھر بچوں کے اوپر بڑھ رہے ہیں. عزاداروں، دونوں شہزادوں گھوڑوں کے اوپر سوار ہے. بچوں کی نظر فرات کے پانی کے اوپر نہیں ہے، بچے گھوڑے کے اوپر سوار ہیں، حسین ٹیلے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور خیمے کے دروازے کے اوپر جناب فضہ کھڑی ہے اور خیمے کے اندر جناب زینب مصلی کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے. عزاداروں، بچوں کی نظر فرات کے پانی کے اوپر نہیں ہے بلکہ شہادت کے اوپر ہے. حسین کی نظر بچوں کے اوپر ہے، جناب فضہ کی نظر حسین کے چہرے کے اوپر ہے.
اور جناب زینب کی نظر جناب فضہ کے اوپر ہے. بس 10 منٹ نہیں گزرے تھے، ایک مرتبہ بچے گھوڑے کے زین سے گرے، حسین ٹیلے کے اوپر گرے، جناب فضہ خیمے کے دروازے پر گری اور وہاں پر جناب زینب مصلی عبادت پر گری. ہاتھ اٹھا کر کہتی ہیں پروردگار تیرا شکر ہے کہ میری کمائی کام آ گئی، میری اس حقیر قربانی کو قبول فرما. اے خدا تیرا شکر ہے. جناب زینب مصلی عبادت کے اوپر ہیں، وہاں بچوں نے آواز دی، بڑے بیٹے نے تو آواز دی السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ پر میرا سلام ہو. لیکن چھوٹے بچوں کی نفسیات آپ جانتے ہیں. صاحبان اولاد عزیزو، خدا آپ کے اولادوں کو صحت و تندرستی اور سلامتی عطا کرے. جب چھوٹا بچہ گھوڑے سے زمین پر گر رہا تھا تو اس نے امام کو آواز نہیں دی. بچپنے میں اس نے ماں کو آواز دی، اماں میں گر گیا، اماں میں گر گیا. امام حسین علیہ السلام پوری قوت کے ساتھ دوڑتے ہوئے بچوں کے پاس پہنچے. جناب عون شہید ہو چکے تھے، جناب محمد کے سینے میں برچھی لگی ہوئی تھی لیکن ابھی کچھ سانسیں باقی تھی. امام حسین علیہ السلام نے جلدی سے جناب عون کو اٹھایا. جناب عون فرماتے تھے مامو جان مجھے میری ماں کے پاس لے جائیں مامو، اے میرے مامو مجھے میرے ماں کے پاس جلدی لے کر چلے. امام حسین علیہ السلام حیران ہیں. ہائے امام حسین کی مظلومی. وہاں پر جناب زینب نے فرمایا تھا کہ زندہ میں خیمہ گاہ میں واپس نہ آنا. کبھی بچے کے چہرے کو پر دیکھتے ہیں، کبھی خیمہ گاہ کی طرف نگاہ کرتے ہیں، لیکن بجلی کے تیزی کے ساتھ امام حسین عون کو لے کے خیمہ گاہ میں داخل ہوئے. جناب زینب کو آواز دیا، کہا بہن جلدی سے میرے پاس آ. کیا بات ہے؟ کہا میں عون کو لے کر آیا ہوں. کہا کہ میں عون کو لے کر آیا ہوں. تو جناب زینب فرماتے ہیں کہ اسے لے جا اور گنج شہیدہ میں سے ڈال دے. آپ اسے کیوں لے کر آئے ہیں؟ جناب امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں بہن، تمہیں میرا حق کا واسطہ، تمہیں میری حق کی قسم ہے، آپ آئیے. جناب زینب تشریف لاتی ہے، ہاتھ نہیں بڑھاتی، ہاتھ میں کپ کپی نہیں ہے، پاؤں میں لرزہ نہیں ہے. ایک مرتبہ بچے کو پر جھک کر جب جھکتی ہے تو چھوٹا سا بچہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، ماں کے چہرے کو پر دونوں ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اے ہماری اماں، اب آپ ہم سے راضی ہوئی، آپ ہم سے خوش ہوئی. بس عزاداروں، جناب عون کی آخری سانسیں تھی. جناب زینب نے عون کو مخاطب کر کے کہا اے میرے لال، میں تم سے راضی ہوئی، تو نے مجھے سرخ رو کیا، میری ماں کے بارگاہ میں تو نے مجھے سرخ رو کیا، لیکن عون یاد رکھنا تم دنیا سے جا رہے ہو، حوض کوثر پر تمہارے نانا، تمہارے نانی، تمہارے دادا اور تمہارے دادی حوض کوثر کا جام لے کر انتظار کر رہے ہیں. خبردار عون، محمد سے بھی کہنا جب تک میرا بھائی پیاسا ہے، جب تک تمہارا امام پیاسا ہے، حوض کوثر کو بھر بھی پانی نہ پینا. ماتم حسین.